یہ اب سوچ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان ہوا تو ہم تمام تر انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود اور جو میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہے، جو یک طرفہ پروپیگنڈا اخباروں میں ٹی وی چینلز میں چل رہا ہے، اس کے باوجود ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ میں نے بھی 75-76 سال ہو گئے ہیں، جو ہماری انتظامی طاقتیں ہیں وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو انٹرپٹ کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے منتخب لیڈرز ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں اور وہ پاپولر لیڈر ہوتے ہیں، انتظامیہ انہیں برداشت نہیں کرتی، اور ہماری جو ایگزیکٹو برانچ ہے ہماری اسٹیٹ کی، وہ ان کو جو ہے فڈے لائن لگانے کے لیے مختلف کیسز ان کے اوپر کرتی ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا 44 سال پرانا کیس نکال کے بیٹھ گئے ہیں، جو آج کی انسانی حقوق کی پامالی ہیں اس پہ تو ایکشن نہیں لے رہے ہیں، اور پھر اب یہ نواز شریف کی نااہلی کا کیس بھی لے کے آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں نظریاتی طور پہ تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بہت واضح تھی بندیال صاحب کے دور میں بھی، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے تھے قاضی فائزی صاحب کو خط لکھ ڈالتے تھے یا کوئی اور جج خط لکھ ڈالتے تھے، لوگ بینچوں سے الگ ہو جاتے تھے، تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں 8-7 کی ڈویژن ہے، 8 جج ایک طرف ہیں، 7 جج ایک طرف ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk۔ آج ہمارے ساتھ عطان عادل صاحب موجود ہیں، کیسے ہیں آپ سر؟ جی بہت اچھی اچھا، مسلم سردی انجوائے کریں۔ اوکے جی، مسلم لیگ نون کے اندر جو لڑائیاں اور جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مری کا حلقہ آپ اٹھا کر دیکھیں، شاہد خاقان عباسی اپنے بیٹے کو الیکشن کے میدان میں اتارنا چاہ رہے، اسی طرح راولپنڈی کے حلقوں سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، اور پھر دانیال عزیز کی سٹیٹمنٹس، اور کل جو بالکل ریسنٹ ایک جو واقعہ پیش آیا جس کو ہارون رشید صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، جس طریقے سے کیپٹن صفدر اور جس طریقے سے مرتضی جاوید عباسی کے بیچ ایک کلاش کی خبریں آ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی یہ تو ہر پارٹی میں جھگڑے تو ہوتے ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں مختلف دھڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ نواز شریف کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے، کیونکہ ان کی مقبولیت کا گراف بھی کم ہوا ہے عوام میں، اور وہ اتنے عرصے ملک سے باہر رہے تو پارٹی پہ ان کی گرفت بھی کمزور ہو گئی ہے، ان کی مورل اتھارٹی بھی کمزور ہو گئی ہے۔ تو اب جو چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہیں وہ بھی ان کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں، جو پہلے ان کے سامنے بات کرنے کی بھی جرت نہیں کرتے تھے، اب وہ مرتضی جاوید عباسی نے کھڑے ہو کے کیپٹن صفدر کی اتنی شدید بے عزتی کی ہے کہ نواز شریف خاموش ہو کے سنتے رہے۔ ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے، کچھ کر نہیں سکے، وہ مجبور ہیں۔ اب وہ ان کی جو عوام میں پاپولر اپیل ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ الیکٹیبلز یا مقامی با اثر افراد کے تعاون کے بغیر الیکشن جیت نہیں سکتے، اور ان کے مدد کے ساتھ بھی شاید نہ جیت سکیں، لیکن ان کا بآخری جو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ان کو سہارا الیکٹیبلز کا ہے، تو اسی لیے وہ اب کچھ کر نہیں سکتے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن نہیں لے سکتے۔ کوشش کریں گے کہ منت سماجت کر کے پیار محبت سے بہلا پھسلا کر لوگوں کو ان کے جھگڑے ختم کرا سکیں، لیکن یہ کہ شاید پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ گرفت بھی ان کی کمزور ہو رہی ہے اور یہ وقت بھی ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے، تو اس سب کے ساتھ الیکشن کے میدان میں کیسے اتریں گے وہ، یا وہی ہارون رشید صاحب کے جو ذرائع کی خبر ہے وہ آپ کو صحیح ثابت ہوتے دکھائی دے رہی ہے آنے والے دنوں میں کہ وہ لندن بھاگ جائیں گے واپس؟ دیکھیں، ایک پلان بی تو ہر شخص کے پاس ہوتا ہے، اور وہ نواز شریف ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بہت عرصے سے وہ پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے کوئی پلان بی رکھا ہوا ہوگا، اور وہ یہی ہم سن رہے ہیں کہ وہ اگر بہت ہی حالات خراب ہوئے تو وہ دوبارہ لندن چلے جائیں گے۔ ویسے بھی وہ ایک سہولت پسند آدمی ہیں، بہت محنت مشقت کے عادی نہیں ہیں، اور اب صحت بھی ان کی زیادہ پہلے کی نسبت خراب ہو چکی ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے، پھر پاپولر اپیل بھی کم ہو گئی ہے، عوام میں اب وہ اتنے مقبول نہیں رہے، خاص طور سے جو 16 ماہ شہباز شریف کی حکومت رہی، بے تحاشا مہنگائی اور بے روزگاری ہوئی اس میں، اس کے بعد تو ان کی حالت جو ہے پارٹی کی زیادہ خراب ہو گئی، اور جس طرح اب تحریک انصاف کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، اس کا مکمل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کے دفاتر سیل ہیں پنجاب میں، وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی تقریب نہیں کر سکتے، سینکڑوں کارکن ان کے جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ضمانت ہوتی بھی ہے تو ایک سے دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ، انہیں پورا یقین نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیت سکیں گے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی کا سمبل ان کو نہ مل سکے، اور الیکشن کمیشن میں درخواستیں دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور الیکشن کمیشن نے پھر ان کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ بہت کمزور وکٹ پہ ہیں، کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ الیکشن یہ اب سوچ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان ہوا
تو ہم تمام تر انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود اور جو میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہے، جو یک طرفہ پروپیگنڈا اخباروں میں ٹی وی چینلز میں چل رہا ہے، اس کے باوجود ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ بلے کے نشان سے تحریک انصاف کو محروم کر دیا جائے، اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں اگر جیتتے ہیں تو پھر ان کو ڈرا دھمکا کر یا دباؤ ڈال کر ان کی وفاداری تبدیل کرانا آسان ہوگا، ان پر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گا۔ پھر جو ایک پارٹی الیکشن اگر جیتے گی تو اس کو قواعد کے مطابق، متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق جو محفوظ نشستیں ہوتی ہیں عورتوں کی اور اقلیتوں کی اور جو بھی دیگر نشستیں ہیں ٹیکنوکریٹس کی، اس پہ ان کو کوٹا ملتا ہے، تو ان کی پھر وہ تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کچھ تو جنرل سیٹس ہیں اور 266 جنرل سیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ایسی سیٹس ہیں جو مخصوص نشستیں کہلاتی ہیں۔ تو اگر وہ ایک گروپ کے طور پہ پارٹی کا الیکشن نہیں جیتیں گے اور ایک پارٹی کے طور پر، تو پھر ان کو مخصوص نشستوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس طرح ان کی اکثریت بھی اقلیت میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں سیاسی انجینئرنگ ہے جو پاکستان میں بدقسمتی سے بار بار ہوتی ہے، اس سے ملک کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ باز نہیں آتے، اور اب پھر وہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ حالات ان کے فیور میں نہیں جا رہے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ملک سے باہر جانے کا آپشن استعمال کریں، کیونکہ یہاں پہ 4-5 سال پہلے وہ ویلن تھے، اب وہ جو ہیں ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ ویلن کے طور پہ اور ان کے ساتھ مقدمات تھے، ان کو سزائیں ہو رہی تھیں، وہ جیل میں تھے، اب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں، بلکہ لاڈلے پلس ہیں، اور جو اس وقت ہیرو تھا آج وہ اس کو ولن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ ہر 3-4 سال بعد ہیرو کو ولن بنا دیتی ہے، ولن کو ہیرو بنا دیتی ہے، اور جو سیاسی عمل ہے اس کو آزادی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے، منصفانہ طریقے سے عوام کی رائے کو اس کا اپنا اظہار نہیں کرنے دیا جاتا۔ ملک کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے ہیں، کوئی آئینی بندوبست جو ہے مستحکم نہیں ہو سکا، اور ملک جو ہے بے یقینی سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا شکار رہتا ہے، کیونکہ جو ہماری انتظامی طاقتیں ہیں وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو انٹرپٹ کرتی رہتی ہیں۔ اس میں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی پارٹی کو پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ حق پرست کے نام سے الیکشن لڑتے رہے، ایم کیو ایم کے بینر کے تحت الیکشن انہوں نے نہیں لڑا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اوپر خطرہ تھا کہ پابندی لگ جائے گی، تو انہوں نے پھر ایک نئی پارٹی رجسٹر کرائی جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، جو صدر زرداری کہتے ہیں کہ اس کا سربراہ میں ہوں، جبکہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ ٹرپل پی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو اصلی والی ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں۔ تو اس طرح پہلے نیب پہ پابندی لگ چکی ہے ایک زمانے میں، تو وہ پھر اے این پی بن گئی تھی، تو اب باری تحریک انصاف کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو منتخب پاپولر لیڈر وزیر اعظم بنتے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو بنے، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، اب عمران خان، سب کے خلاف مقدمات ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں۔ آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو، ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکی اسٹیٹ، اور وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئی، اور ان پہ کتنے مقدمات تھے جب وہ زندہ بھی تھیں، اور وہ تو این آر او دیا مشرف نے امریکا کی مداخلت پہ، تو وہ جا کر اہل ہوئی تھیں، اور ان کے مقدمات ختم ہوئے تھے، اور کتنا عرصہ وہ خود ساختہ جلا وطنی میں رہیں۔ اسی طرح نواز شریف بار بار ان کو سزا ہوتی ہے، خود ساختہ جلا وطنی میں رہنا پڑتا ہے۔ اب جو ہے باری تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہے، وہ یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ تو جو ہمارے منتخب لیڈرز ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، اور وہ پاپولر لیڈر ہوتے ہیں، انتظامیہ انہیں برداشت نہیں کرتی، اور ہماری جو ایگزیکٹو برانچ ہے ہماری اسٹیٹ کی، وہ ان کو جو ہے ہڈے لائن لگانے کے لیے مختلف کیسز ان کے اوپر کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو غیر منتخب وزرائے اعظم ہوتے ہیں یا جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، ان کے خلاف تو کبھی مقدمہ نہیں بنتا۔ شوکت عزیز کے خلاف نہیں بنا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اس طرح ظفر اللہ جمالی یا جو پپٹس ٹائپ کے لوگ تھے، ان کے خلاف تو کبھی مقدمات نہیں بنے، یا جو غیر سیاسی جو ملک کے سربراہ رہے، انہوں نے بڑے بڑے ایسے کام کیے جن پہ ان کی گرفت ہونی چاہیے تھی، لیکن کبھی ان کی گرفت نہیں ہوئی، نہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، نہ ان کے اوپر کوئی سختی ہوئی، نہ ان کی کردار کشی کی کیمپین چلی۔
یہ سب باتیں جو ہیں ہمارے منتخب وزرائے اعظم کے ہی مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی کردار کشی بھی کی ہماری جاتی عدلیہ ہے، کا اور ان کے اہم کردار، اس سب میں ہماری عدلیہ کا بھی ایک اہم ترین کردار ہے، اور اسی بارے میں میرا آپ سے عدلیہ جی جی کمپرومائز کرتی ہے، جو بھی رولر ہوتا ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہے، اور خاص طور سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو انتظامیہ کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے۔ منتخب وزرائے اعظم کے خلاف تو وہ چوڑی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف تو وہ اپنی اتھارٹی پوری استعمال کرتے ہیں، لیکن جو طاقتور انتظامیہ ہے، جس کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے، اس کے خلاف وہ کبھی کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح پھر ججز میں بھی سیاسی وابستگی کے آپ کو شواہد ملتے ہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو ججوں نے سزا دی، اور وہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جس قانون کے تحت ان کو سزائے موت دی گئی، ان کو زیادہ سے زیادہ 7 سال 14 سال قید بھی دی جا سکتی تھی سزا۔ بعد میں پھر جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا بھی کہ ہم پر ماشاء اللہ حکومت کا جنرل ضیاء الحق کی دباؤ تھا، اس لیے ہم نے انہیں سزائے موت دی۔ تو یہ جو ججوں کا سیاسی وابستگی ہے، اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا 44 سال پرانا کیس نکال کے بیٹھ گئے ہیں، جو آج کی انسانی حقوق کی پامالی ہیں اس پہ تو ایکشن نہیں لے رہے ہیں، اور پھر اب یہ نواز شریف کی نااہلی کا کیس بھی لے کے آ جائیں گے، اور حوالے سے یہ ایک طرح کا جواز بنا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے بھٹو کا کیس کھولا تو ہم نواز شریف کا بھی کھول لیتے ہیں دوبارہ کامے والا، تو ان کو بھی وہ اس کی جو تاحیات نہلی ختم کر دیں گے۔ تو ججز کی جو جوڈیشری پہ عوام کا اعتماد کہاں ہے؟ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا سپریم کورٹ یا جو اعلیٰ عدلیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو اعلیٰ عدلیہ بھی نہ کہا جائے، یہ تو عوام اپنی سہولت کے لیے کہتے ہیں کہ جو سیشن کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، وہ ماتحت عدلیہ ہے، جو ہائی کورٹ ہے اور جو سپریم کورٹ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ تو سوال اس میں کیا حرج ہے کہنے میں؟ میرا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ لائک مائنڈیڈ بینچز کے ہمیشہ سے خلاف دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے کہ لائک مائنڈیڈ ججز کا بینچ نہیں ہونا چاہیے ایک کیس کو لے کے، لیکن یہاں ذوالفقار علی بھٹو والے کیس میں لائک مائنڈ ججز کا ہی بینچ بنایا گیا، اور اس میں سے اطہر من اللہ کو سائڈ لائن یعنی ان کو نہیں شامل کیا گیا، اور ان کے ریمارکس پچھلے دنوں کے اسی طرح اگر آپ ساتھ ہی اٹیچ کر کے دو سوال لے لیں، مظاہر علی اکبر نقوی والا معاملہ دیکھیں وہ پینڈنگ ہے، اور اگر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا معاملہ تو اس کو فوراً سارٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ تو اس بارے میں یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس قسم کا ایک جو متنازع بہیویئر، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، اس بات کا سوال کا اگر میں بہت ہی کینڈیڈ جواب دوں تو آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے اور میرے لیے بھی مسائل ہوں گے۔ محتاط زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں نظریاتی طور پہ تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بہت واضح تھی بندیال صاحب کے دور میں بھی، جب بھی وہ کوئی ایک کام کرنے لگتے تھے قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ ڈالتے تھے یا کوئی اور جج خط لکھ ڈالتے تھے، لوگ بینچوں سے الگ ہو جاتے تھے، تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں 8-7 کی ڈویژن ہے، 8 جج ایک طرف ہیں، 7 جج ایک طرف ہیں، اس لیے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر نہیں سکے۔ یہی مقصد تھا، ان کو مفلوج کیے رکھا ساتھی ججوں نے جن کی ان کے ساتھ نظریاتی طور پر اختلاف تھا، اور اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ نظریاتی طور پہ ججوں میں تقسیم ہے، اور اب جو ہے وہ پانسا پلٹ گیا ہے، اور اب جو ججز ہیں ان کی ہمدردیاں اور ان کی جو جھکاؤ ہے وہ ایک خاص مخصوص طرف نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح کے فیصلے ہمیں سامنے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن عوام کا پریشر بھی ہے، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے حالات بدلے ہیں۔ اب وہ جو نقوی صاحب ہیں، معزز جج، ان کا کیس جو ہے وہ بہرحال کمیٹی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ سنا جائے گا، اور وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے گا، لیکن اس کے لیے بینچ کی تشکیل البتہ ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ بھی ہو جائے گی۔ پہلے تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اوپن کورٹ میں سنا جائے گا یا نہیں، لیکن اب یہ خبر آ گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اوپن کورٹ میں 5 رکنی بینچ سنے گا۔ اچھا، اگلا سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، یہ جو آج ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے دفتر کے باہر جس طریقے سے ایک احتجاج ہوا، اور اس میں جو لوگ تھے وہ ان میں سے آدھے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم نے مطلب کس کے لیے ہم آئے ہیں، کون سی جماعت کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں، کون سا الیکشن ہوا ہے، کون سا انٹرا پارٹی الیکشن، اور پھر ایک بندے نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں طارق فضل چودھری صاحب لے کے آئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس ساری مطلب ایک اور منصوبہ فیل ہو گیا ہے پھر؟ جی بس یہ تو دیکھیں سیاسی سٹنٹس ہوتے ہیں، یہ تو سیاست کا حصہ ہے، کھیل تماشا۔ اب وہ فضل چودھری جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہونا کی کئی بار کوشش کر چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے انہیں قبول نہیں کیا، تو اور نہ وہ حماد حسن نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ کہ پہلے بھی جو ہمارا جواب تھا اب بھی وہی جواب ہے، مطلب انہوں نے کھل کے نہیں کہا لیکن انہوں نے بات کو کنوے کر دیا ہے۔
تو یہ تو بہرحال ایک سیاست کی وہ ہیں چھوٹی چھوٹے چٹکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن جو تھے وہ نواز لیگ کے بھی اسی طرح ہوئے تھے، اور وہ کوئی مختلف طریقے سے نہیں ہوئے تھے، جس طرح کے تحریک انصاف کے الیکشن ہوئے ہیں نواز لیگ کے بھی اسی طرح ہوئے تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل ہوا کا رخ جو ہے وہ خلاف ہے تحریک انصاف کے اور پی ٹی آئی کے، اور انتظامیہ اس کے خلاف ہے، اس لیے اب اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک بے یقینی بھی پھیلانے کی کوشش ہے تاکہ وہ لوگ الیکشن کی تیاری نہ کر سکیں۔ مقصد یہ ہے، آپ نے دیکھا نا کہ جیسے پنجاب اسمبلی کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کو غائب اٹھا لیا گیا، یا جو بھی وہ غائب ہو گئے، جیسے کہ لوگ چلہ کاٹنے چلے جاتے ہیں، پھر عموماً نمودار ہو کر وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے برآمد ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، تو یا ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی۔ اب مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی بااثر لوگ ہیں مقامی سطح پر، ان کو تحریک انصاف سے الگ کرا لیا جائے، تاکہ تحریک انصاف الیکشن کمپین نہ چلا سکے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ جب الیکشن کا دن ہو تو اپنی الیکشن کی جو تیاریاں ہوتی ہیں پولنگ ڈے کی وہ نہ کر سکے، اس کے پاس پولنگ ایجنٹس نہ ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ کر سکے۔ تو جب آپ پولنگ ایجنٹ نہ ہوں کسی پارٹی کے تو اس کے خلاف آپ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اسی طرح اس کے ووٹرز جو ہیں وہ در بدر پھریں گے، ادھر سے ادھر مارے مارے پھریں گے، ان کا ووٹ کاسٹ نہیں صحیح طرح ہو سکے گا۔ تو اس بات کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے، اور اسی طرح ان کو یہ جو مظاہرہ شظاہرہ ہوا اس پہ میڈیا کی کوریج ہو جاتی ہے، تو ایک تاثر عوام میں کہ جی یہ تو دیکھیں بہت ہی گڑبڑ کی ہے، انہوں نے الیکشن ہی ٹھیک نہیں کرائے۔ کس پارٹی نے ٹھیک کرائے ہیں؟ کیا نون لیگ نے ٹھیک کرائے ہیں؟ جو باتیں ان کے اوپر رولز اپلائی ہوتے ہیں وہ نون لیگ پہ کیوں نہیں ہوتے، پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں ہوتے؟ سوائے جماعت اسلامی کے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنے اندرونی انتخابات جو ہے باقاعدہ طریقے سے نہیں کراتی۔ سب پارٹیاں خاندانوں کے گرد گھومتی ہیں، شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، جیسے نواز شریف کے گرد نون لیگ گھومتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری اور زرداری کے گرد گھومتی ہے۔ زرداری کے گرد تو نہیں، بلاول بھٹو کے گرد آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو تحریک انصاف ہے وہ عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ تو پاکستان میں ابھی جمہوریت کو آپ نے پنپنے ہی نہیں دیا، ہر تھوڑے عرصے کے بعد جمہوریت کو ڈیریل کر دیتے ہیں، تو سیاسی پارٹیوں کا ارتقا ہی نہیں ہو سکا۔ یہ تو وہ ممالک ہیں، برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، جہاں 300 400 سال سے جمہوریت کا عمل چل رہا ہے، ان انٹرپٹڈ چل رہا ہے، تو وہاں سیاسی پارٹیوں کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، ان کا ارتقا ہوا ہے۔ تو جن ممالک میں ابھی جمہوریت کا پودا بالکل ابھی لگا ہی ہے، آپ بار بار اسے اکھاڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک سکہ لطیفہ ہے کہ وہ پودا لگاتا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد اکھاڑ کے دیکھتا تھا کہ کتنا بڑا ہو، تو وہ بڑا کیسے ہوتا ہے جب آپ بار بار اکھاڑتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح پارٹیوں کے الیکشن، جمہوریت ہونی چاہیے اصولی طور پہ، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس طرح تھوڑی کہ آپ ایک پروسیس کو چلنے ہی نہیں دیتے، اور اب آپ اس طرح کے جعلی مظاہرے کرا کر پھر میڈیا میں کوریج کرا کے ٹیلی ویژن چینلز میں، اخباروں میں ایک پارٹی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے اور پہلے وہ انوش مسعود کہتی رہی کہ ہمارے پاس یہ والے شواہد ہیں، یہ شواہد ہیں عمران خان کے خلاف، اور اب ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس انہوں نے بھی وہی سارا واپس ریپیٹیشن کی ہے کہ ہمارے پاس نادرا کے سے ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں، سوشل میڈیا رپورٹس ہیں، واٹس ایپ کانورسیشنز ہیں، تو کیا یہ انف ثبوت ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 9 مئی کے پیچھے عمران خان خود ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اگر ایک عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو قابل مذمت ہے کہ آپ جو فوجی تنصیبات ہیں ان پہ حملے کریں، اور اگر کسی نے جذبات کی رو میں بہہ کے کیا ہے تو بھی غلط کیا ہے، اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ انویسٹیگیشن کریں جن کی سیاسی وابستگی نہ ہو، جن کا کردار شک و شبوں سے بالے ہو، اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ کے لیول پر ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنا دیا جائے اور وہ ان تمام واقعات کی انکوائری کرے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ثبوت ہیں تو عدالت کے سامنے رکھے جائیں، اور ایسے پروزیکیوٹرز ہوں جو ان کا فورنزک کرا کر بتائیں کہ، کیونکہ ایسے لوگوں کی بھی ہم نے اس میں تصویریں دیکھی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلا اب تک وہ کون ہے۔ تو کیا پتا وہ نون لیگ کے لوگ گھسائے ہوئے تھے، کرائے کے لوگ تھے، کون تھے؟ تو ٹھیک ہے، اگر تحریک انصاف کے لوگ تھے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے ان میں، اور جو لوگ پرتشدد احتجاج کر رہے تھے ان میں فرق ملحوظ رکھا جانا چاہیے، اور خاص طور سے خواتین جو 6 مہینے سے
जेलों में बंद हैं, और उनकी अदालतों ने ज़मानत भी ले ली है उन केसेस में, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी शवाहिद नहीं है। अगर शवाहिद होते तो अदालतें ज़मानत क्यों लेती? इतना सेंसिटिव मामला है, उस पे ज़ाहिर है कि अदालतें भी आसानी से तो ज़मानत नहीं लेती हैं। वो देखती हैं कि कोई शवाहिद ही नहीं है। एक शख्स जो है उसके बारे में ये मुकदमा दर्ज किया हुआ है कि वो 3 जगह बैक वक़्त मौजूद था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही वक़्त, एक ही टाइम पे 3 जगह मौजूद हो? तो अदालत में भी वो उसका मज़ाक उड़ा। लेकिन ये कि उसको फिर एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो आप जब 150 लोगों को पंजाब में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी अमन व अमा के खदशे के बाइस गिरफ्तार करते हैं, या उनको जेल में रखते हैं, या उनको कैद में रखते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास काफ़ी शवाहिद नहीं हैं उन केसेस के बारे में, उन लोगों के खिलाफ। अगर हैं तो अदालत में पेश करें और उनको सजाएं दिलवाएं। अच्छा, जनरल बाजवा के बारे में खबर ब्रेक की अंसार अब्बासी ने कि जनरल बाजवा साइफर केस में सामने आने लगे हैं और वो अब आके जो है वो गवाही देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये खबर कितनी इसमें सच्चाई है? जनरल बाजवा को आने वाले दिनों में वाकई हम देखेंगे कि वो साइफर केस में मंजर-ए-आम पर आएंगे? मेरे ख्याल में तो मीडिया प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसी बात जो सोर्स के ज़रिए खबर चलती है, उसका आप किसी वक़्त भी इनकार कर सकते हैं। आपको पता है ना, जनरल बाजवा के पहले भी इंटरव्यू सोर्सेज़ के हवाले से चले, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं। कि कुछ लोगों ने दावा किया हमारी उनसे बात हुई थी, तो हम उनसे जो बात हुई है वो अब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कि बाद में उन्होंने उसको डिनाई भी कर दिया, तो इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। यानी कोई काम आप कर भी लें और बाद में ये गुंजाइश रखें कि जब मुझे इससे इनकार करना पड़े तो मैं इनकार भी कर दूं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, ये तो गलत रिपोर्ट हुआ है। तो अब अंसार अब्बासी जो हैं, उन्होंने एक खबर चलाई है, लेकिन डायरेक्ट उनका बयान तो नहीं चलाया, वो तो उन्होंने सोर्सेज के जरिए चलाई है। अब अगर जनरल बाजवा वहाँ पेश होते हैं तो फिर उनको वकला के जिरह का सामना करना पड़ेगा, और बहुत हसास नौइयत के और बारीक किस्म के सवालात उनसे पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जनरल बाजवा कभी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। और ये भी हो सकता है कि अदालत कहे कि रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम जो है उस केस में इमरान खान के ऊपर वो ये है कि उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट उन तक गया और उन्होंने वापस नहीं किया। एक तो ये है कि उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, जबकि असूली तौर पे उनको वापस करना चाहिए था वो डॉक्यूमेंट उनके। अब वो उसके ऊपर देखना है कि क्या अपने दलाइल देते हैं। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं है कि साइफर था या नहीं था, या इल्ज़ाम तो ये है कि उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो उन तक गया और वो वापस नहीं पहुंचा, और फिर उसको रिवील कर दिया। तो जो भी उनको उससे रेलेवेंट चीज़ें हैं, वही अदालत जो है वो अपने सामने रखेगी। अदालत कह सकती है कि जनरल बाजवा जो है इस मामले में तो रेलेवेंट ही नहीं है, रेलेवेंट तो वो स्टाफ है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का है, या वो लोग हैं जो साइफर को डील करते हैं। इसमें जनरल बाजवा तो सारे उस प्रोसेस में कहीं आते नहीं हैं। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें कि उनको जनरल बाजवा का अव्वल तो इसमें वो ताल्लुक बनता नहीं, लेकिन अगर बनता भी हो, और मेरा नहीं ख़्याल कि जनरल बाजवा जो हैं वो खुद आएंगे, क्योंकि इसमें हसास खारजा पॉलिसी के मामलात इन्वॉल्व हैं। इसमें हमारे अमेरिका से ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मामला है। ये एक सेंसिटिव इशू है। मैं नहीं समझता कि जनरल बाजवा जो हैं आकर गवाही देंगे और वो उस जिरह का सामना करेंगे, जो कि ऐसे मामलात में वकला बहुत गहराई में जाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है अदनान आदिल साहब आपसे मेरा। बल्ले के निशान को लेने के लिए तैयारियां जो है वो फुल जोरों शोर से जारी हैं। आज भी उसी सिलसिले में अब इलेक्शन एक्ट 215 के तहत 215 के तहत भी कहा जा रहा है कि शायद इंतखाबात को जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए कलअदम करार दिया जाए और उसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को बल्ले की ही जरूरत है, बल्ले के इंतखाबी निशान की क्या देखने पर इंतखाबी नताइज पर कोई इफेक्ट होगा इस चीज का? जी, ज़रूर होगा। उसमें एक तो ये है कि ठीक है कि अब डिजिटल मीडिया का दौर है, टिकटॉक है और ट्विटर है, फेसबुक है। जो भी मुतबादिल निशान होगा वो दूर-दूर तक पहुँच जाएगा। अव्वल तो पार्टी के तौर पे तो उन्हें निशान नहीं मिलेगा, फिर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे, और जैसे एमक्यू वाले हक़ परस्त ग्रुप के नाम से लड़ते थे और पतंग निशान ले लेते थे। तो एक तो ये कोशिश की जाएगी कि उनके जो, जैसे पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बलदियाती इलेक्शन में अवाम दोस्त का लेबल इख्तियार कर लिया था, तो हो सकता है तहरीक इंसाफ भी कोई लेबल इख्तियार करके इलेक्शन लड़े। लेकिन वो फिर ये भी हो सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं, उनको हर जगह एक जैसा निशान ना दें, तो कन्फ्यूजन फैलेगी।
कुछ ना कुछ उनका वोट ज़ाया ज़रूर होगा इस सारे अमल में, कि अगर उनका एक सिंबल उनसे छीन लिया गया और मुख्तलिफ उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सिंबल्स मिले। एक तो ये है। दूसरे ये है कि जो एक पार्टी होती है, जब वो इलेक्शन लड़ती है और उसको फ़र्ज़ करें कि 100 सीटें मिलती हैं, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से उन्हें मखसूस सीटें भी मिलती हैं औरतों की, और जो भी मखसूस नशिस्तें हों, तो वो फिर उससे महरूम हो जाए। तो वो एक बड़ा चंक है सीटों का। तो इस तरह उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और फिर ये भी है कि उनके मुखालफिन को आसानी हो जाएगी असम्बली में, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं लागू हो सकता कि पार्टी छोड़ रही है उसने, तो वो फिर उनको किसी भी पार्टी के साथ इंतज़ामिया के ज़ोर पे मिलाया जा सकेगा। तो मुश्किलात तो होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।